واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترضون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقسطوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن
الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خالق कायनात अपनी मुकद्दस और बारह किताब में इरशाद फरमा रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम लोगों के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने के कानून, जिंदगी बसर करने का अंदाज अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं है, बल्कि मैं बतौर नमूना बतौर सैंपल अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। इसको देखो, इसकी जिंदगी के मुताबिक आपने अपनी जिंदगी बसर करनी है। देखना है रसूल को असल में हम लोग फकत बहैसियत सिर्फ रसूल देखते हैं। खुदावंद मुतआल ने जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम
انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ یہ ہادی بھی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی کو بحیثیت باپ بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت بیٹا بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت قاضی بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت مفتی اعظم بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت حکمران بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت بادشاہ بھی دیکھنا ہے، نبی کو بحیثیت فرما روا بھی دیکھنا ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے نبی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پہ کسی بھی طبقہ ہے زندگی کی شخصیت کو خدا نے الگ نہیں کیا یا مستثنا قرار نہیں دیا۔ جو بھی امت میں ہے، اگر مرد ہے تو بحیثیت مرد دیکھو، اگر وہ استاد ہے تو نبی کو بحیثیت استاد دیکھو، اگر کوئی بندہ شوہر ہے نبی کو بحیثیت شوہر دیکھے کہ انہوں نے زندگی کیسے بسر کی۔ اگر آپ کسی خاندان کے کنبے کے سربراہ ہیں تو حضور علیہ السلام کو بحیثیت سربراہ خاندان دیکھو۔ اگر کوئی قاضی ہے بحیثیت قضاوت نبی کو دیکھے کہ سید الانبیاء فیصلے کیسے فرماتے تھے، اور اس کو قاضی کو فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام جب فیصلے فرماتے تھے ان کے سامنے اگر کوئی عزیز رشتہ دار آ جاتا تھا تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد طرفداری کرتے تھے، فیصلے میں ڈنڈی مارتے تھے، یا عین عدل اللہ کے حکم کے مطابق عدالت کے ترازو پہ گامزن ہو کر وہ فیصلہ صادر فرماتے تھے۔ تو اس وجہ سے دراصل امت میں اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ نبی کو وحی کے دوران نبی سمجھتے ہیں، یعنی کہ جب وحی آ رہی ہے اس وقت تو یہ نبی ہے، جب وحی کا سلسلہ رک جائے پھر اس کو فقط محمد بن عبداللہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم شیعان علی ابن ابی طالب مکتبہ تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ، فقہ جعفریہ، شیعہ اثنا عشریہ، صادق آل محمد کے ماننے والے، چہارہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے والے، ہم نبی کو پارٹ ٹائم نبی نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ جب وحی آ رہی ہو تو وہ نبی ہے، جب وحی نہیں آ رہی اس وقت فقط اسے محمد بن عبداللہ سمجھنا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نبی کو پارٹ ٹائم نبی نہیں سمجھتے، فل ٹائم نبی سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محمد وما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے میرا محمد، فقط اور فقط میرا رسول ہے۔ یعنی اس کا اٹھنا بحیثیت رسول ہے، اس کا بیٹھنا بحیثیت رسول ہے، اس کا چلنا بحیثیت رسول ہے۔ اگر گھر میں موجود ہے تو فقط اس کو باپ بیٹا نہ دیکھو، بلکہ وہاں رہ کر بھی جو کام کرے گا بحیثیت رسول ہی کرے گا۔ تو اس وجہ سے تمام یعنی مکتبہ زندگی کے لوگوں کو خداوند عالم نے اس نبی کو نمونہ سیمپل بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ میں بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا
کوئی بھی کمپنی ہو تو کسی چیز کو بحیثیت پہلے سیمپل بھیجتی ہے، پھر اس سیمپل کو نمونے کو اپنے پاس محفوظ کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور پھر مثال کے طور پر یہ ایک رومال ہے جس کمپنی فیکٹری بنایا، پہلے اس نے کچھ بطور سیمپل نمونہ بھیجے، دیکھنے والے مارکیٹ والوں نے اس کو دیکھا اور دیکھا، سیمپل انہوں نے رکھا اپنے پاس، آرڈر کو کروایا. جب آرڈر آتا ہے تو اس مال کو سیمپل کے ساتھ ٹیلی کیا جاتا ہے، اگر تو اس کے مطابق ہے پھر پیمنٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ سیرت معصومین ہمارا موضوع گفتگو ہے، تو خدا بند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے محمد کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اب میں نے تجھے یہ نہیں دیکھنا کہ تیری حیثیت کیا ہے، جب تو نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا ہے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پاک رسول کے بعد علی سے لے کر مہدی تک ان کو اپنا ہادی تسلیم کر لیا ہے، تو اب تیرا ہر قدم، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بحیثیت رسول نمونہ بنا کر جب محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو اب اس سیمپل کو اللہ نے پھر واپس بلا لیا، اب انہیں اپنے پاس بلا لیا. اب قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے نماز ہاتھ کھول کے پڑھی ہے، باندھ کے پڑھی ہے، روزہ فوراً سورہ غروب ہوتے افطار کیا ہے یا کب کیا ہے. اللہ نے تمہارے تمام اعمال کو قیامت والے دن مصطفیٰ کے اعمال کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے، ان کے ساتھ دیکھنا ہے. اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حقوق اللہ اور حقوق العباد مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق ہوگے، پھر جنت کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جنت خود تمہاری مشتاق نظر آئے. اور پھر سیرت میں دیکھیں، بچوں نے سب نے آپ نے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، یہ پڑھ رکھا ہے کہ روزانہ سید الانبیاء ایک گلی سے گزرتے ہیں اور ایک بوڑھی عورت روزانہ کوڑا پھینکتی ہے، لیکن اس مجسمہ اخلاق انک لعلی خلق عظیم کے بانی رسول کی زبان سے کبھی اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکلا، بلکہ جب مسلسل وہ کوڑا پھینکتی رہی اور کچھ دن سید الانبیاء گزرے، ایک دو دن تو وہاں پہ کسی نے کوڑا نہیں پھینکا، تو نبیوں کے نبی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ایک ضعیفہ ہوتی تھی، کسی انسان نے بتایا کہ وہ مریض ہو چکی ہے، بیمار ہے. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود چلتے اس کے گھر میں گئے. جب گھر میں پہنچے تو فوراً اس نے کہا ہاں اے محمد ابن عبداللہ، آج تجھے کسی نے بتا دیا ہوگا نا کہ میں چند دنوں سے بیمار ہوں اور تو اپنا بدلہ لینے کے لیے آیا، مجھے مریض سمجھ کر. سید الانبیاء جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا، بلکہ مجھے پتا چلا، میں پتا کرنے آیا ہوں کہ اگر تجھے دوائی کی ضرورت ہے میں دوائی لے کر دیتا ہوں، اگر تجھے خوراک کی ضرورت ہے میں خوراک کر لے کر دیتا ہوں. جو کچھ تو نے اب تک کیا ہے وہ تجھے معاف بھی کرنے آیا ہوں، اور تیری تیمارداری کے ساتھ ساتھ تیرا علاج بھی اگر ضروری ہے تو کرواتا ہوں، خوراک کی ضرورت ہے دیتا ہوں، پانی کی ضرورت ہے تو وہ لا کے دیتا ہوں، اور روایت میں پانی بھر کے دیا. اور اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر فرمایا کہ لوگ تو مجھے کہتے تھے وہ ایسا ہے، اگر یہ تیرا اخلاق ہے تو پھر پہلے مجھے اپنا کلمہ پڑھا. یہ سیرت معصومین یہ ہے. اور پھر جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ مدینہ کے لوگوں نے، مشرکین نے، یہود و نصارہ نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ جو ہے نا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اب صاف ظاہر ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے تو بالخصوص اچھائی کی بجائے
برائی کا پراپیگنڈا بہت جلدی پھیلتا ہے. وہاں پہ عرب میں مشہور ہو گیا کہ کوئی ایک جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے سے اپنے دین پہ لوگوں کو لے آتا ہے. تو جب حضور علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک ضعیفہ کچھ سامان اٹھا کے لے جانا چاہتی ہے، اٹھایا نہیں جاتا، پھر کوشش کرتی ہے انہیں نہیں اٹھایا جاتا. حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تیرا سامان اٹھا کر میں جہاں پہ تو نے جانا ہے وہاں تک پہنچا دوں. اس نے کہا یہ آپ کی بڑی مہربانی، جانتی نہیں تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے. سید الانبیاء نے اس کا سامان ککڑی سے اٹھا کر جہاں پہ اس نے جانا تھا وہاں پر جا کر پہنچایا، اور جب پہنچا دیا پھر پوچھا اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتا، میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں. اس نے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ تیری زندگی دراز ہو، تو شر شیطان سے محفوظ رہے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے. بہت زیادہ دعائیں دینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت خوبصورت تو جوان ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، یہاں مدینہ میں ایک مکہ سے جادوگر آیا ہے جس کا نام ہے محمد، اور وہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کر کے اپنے قریب بلاتا ہے. میں تجھے یہ نصیحت و وصیت کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی اس کے قریب نہ جانا، اور جسے میں خدا مانتی ہوں، جسے لات منات قبل کہتے تھے، میں اس کا راستہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے. جب اتنی باتیں سن لیں تو سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ تو اس کو جانتی ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ جو جادوگر تو کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا ہے؟ کہتی ہے نانا مجھے اللہ اس کی شر سے محفوظ میں اس کے قریب نہیں جاؤں. میں تجھے کہہ رہی ہوں. کہا کہ اس کے بارے میں کیا کچھ سنا؟ اس نے پھر برائیاں شروع کی. اس وقت سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ میں ہی ہوں. یہ سننے کے بعد شرمندہ ہوئی اور شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب لوگ متنفر کرتے ہیں. تو اتنا خلیق انسان ہے، اتنا شفیق انسان ہے، تیرے چہرے کو چاند کی طرح روشن ہے، اتنا با اخلاق ہے، اور لوگ تیرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. مجھے اپنی نبوت کا اور اپنے اللہ کی توحید کا کلمہ. بات یہ ہے اب ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان اور بحیثیت شیعان علی کیا بنتی ہے، کیونکہ سیرت معصومین ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے نا. اب ہم جتنے ہیں، نوجوان ہو یا آپ بزرگ ہیں، چاہے طالب علم ہیں یا اس کے علاوہ بزرگان ملت ہیں، اب آج کل ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو کوشش کی جا رہی ہے ولایت علی کے متعلق. اب ولایت علی کے متعلق، ولایت کا مطلب ہے حکومت. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کی ولایت کا ہم دم بھرتے ہیں ان کی کسی بات پر بھی عمل کرتے ہیں یا فقط ولایت کے نعرے کا پرچار کرتے ہیں. بات ہے سیرت کی. جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جتنے بھی فضائل میں امیر کائنات کے بیان کر دوں، چاہے انہیں میں فاتح بدر کہوں، فاتح احد کہوں، فاتح خندق حنین کہوں، ہر جنگ کے فاتح ہیں، چاہے میں ان کو مولود کعبہ کہوں، چاہے ان کو نقطہ بار بسم اللہ میں کہوں، چاہے میں انہیں زہرا کا شور کہوں، چاہے انہیں میں جناب حسنین کا بابا کہوں، جتنے بھی فضائل بیان کر دوں، یہ سارے فضائل انہیں عطا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اور ان فضائل کا میری زبان سے بیان کرنے سے مولا کو فائدہ ہوگا؟ جی بولے مولا کو میرے فضائل بیان کرنے سے، یہ تو فضیلت اللہ نے عطا کی، لیکن اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں میں کس لیے بھیجا کہ ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال دو. اور واقعہ بھی نے کہنا تھا وہ ایک کمبر غلام ہے، نوکر ہے.
امیر کائنات اور جناب قمر بازار میں گئے اور امیر کائنات جناب قمر سے کیا فرماتے ہیں کہ قمر یہاں پہ ذرا دیکھنا کہ کون سا سوٹ کپڑا بہت اچھا ہے. اب جناب قمر کے ذہن میں ہے مولا ہے، آقا ہے، ظاہری طور پر خلیفہ وقت بھی ہیں، امام وقت ہے، تو میں نوکر ہوں، غلام ہوں. اب امام کے لیے، سردار کے لیے ان کی سردار کی شان کے مطابق کپڑا مجھے پسند کرنا ہوگا. تو جو بہت عالی شان کپڑا تھا جناب قمر نے وہ پسند کیا کہ مولا ان میں سے یہ بہت اچھا ہے. مولا نے پاس ایک سوٹ لیا اور پھر ان میں سے جو اتنے تھے جو کم ترین قیمت کا تھا وہاں پہ مولا نے کہا یہاں سے بھی ایک سوٹ اتار کر جب دونوں لے لیے گھر میں آ کر جو سب سے مہنگا سوٹ تھا جو قمر نے پسند کیا وہ مولا امیر کائنات نے جناب قمر کو دیا کہ قمر یہ تو لے. جناب قمر کہتے مولا میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، آپ مولا آقا و سردار ہیں، یہ آپ کے شایان شان ہے. آپ دیکھیں سیرت کیا ہے، ولایت کا دم بھرنے والوں کو. سیرت امیر کائنات کیا ہے، مولا نے اپنے نوکر اور غلام کو بھی شرمندہ نہیں کیا کہ تو نوکر ہے. مولا نے اس وقت کہا آپ آقا و سردار ہیں، یہ کپڑا آپ کے شایان شان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قمر سن، میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، یہ جوانوں کے شایان شان ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ تو پہن. اب سیرت پہ عمل کرنے والے اور ولایت کا دم بھرنے والے مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے شیطان علی ابن ابی طالب ہیں، کتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جو نوکر کو بازار میں لے کر جائیں اور کہیں کہ یہاں سب سے بہترین سوٹ پسند کر اور آپ حقیر کپڑا پہنے اور اپنے نوکر کو اپنے سے بہتر پہنائے. ہے کوئی علی ولی اللہ والا ایسا؟ ہے کوئی ولایت والا ایسا نظر آتا؟ جی ہاں، یہ سیرت معصومین ہے، یہ ولایت معصومین ہے. اور پھر سید الانبیاء کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جی اگر میں یہ چاہتا ہوں میں بہترین لباس پہنوں تو میں دوسرے کے لیے بہترین پسند کروں. میں یہ چاہتا ہوں کوئی میری حق تلفی نہ کرے، میں کسی کی حق تلفی نہ کروں. میں یہ چاہتا ہوں کوئی میرے سے زیادتی نہ کرے، میں کسی سے زیادتی نہ کروں. میں یہ چاہتا ہوں میرا کوئی حق غصب نہ کرے، میں کسی کا حق غصب نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ و فراڈ نہ کرے، میں کسی کے ساتھ نہ کروں. اور اگر اسی ایک فرمان معصوم پر عمل کر لیا جائے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو پوری کائنات کا نظام اور معاشرہ بگڑا ہوا جو ہے وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ مدینہ کی حکومت رسول کے دور میں تھی. لیکن ہم فقط زبان کے بات کرنے والے ہیں اور انہی الفاظ میں آپ کی سامت کو تمام کرتا ہوں کہ جو اب ہماری صورتحال ہے، ہم سیرت اپنانا نہیں چاہتے، صرف فضائل آل محمد کی سن کے خوش ہونا چاہتے ہیں. جو ہماری اس وقت صورتحال کیا ہو چکی ہے کہ رفتار عمل سست ہے، رفتار بیان تیز، کردار کی منزل پہ قدم کانپ رہا ملت کا کہ رفتار عمل سست ہے، رفتار بیان تیز، کردار کی منزل پہ قدم کانپ رہا ہے. افسوس کہ وہ قوم ہے ہر قوم سے پیچھے جس قوم کا پانی کی طرح لہو بہا ہے.